با کے متعلق لان تان کی جاتی رہی ہے. ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں. تاریخی طور پر کبھی کسی نے جائزہ لیا کہ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں شروع ہوئی ہے؟ غلط ہے یہ کام، جرم ہے. لیکن یہ جرم شروع کیسے ہوا؟ صحابہ پر لان تان کیوں شروع ہوئی؟ صحابہ پر لان تان کا ذمہ دار شیعہ کو قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ہیں بانی اس کے، اور یہ گستاخ ہیں، یہ بدتمیز ہیں، یہ فلاں ہیں. لیکن اصل ماجرا اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں کہ اگر شیعہ پلیٹ فارم سے یہ کام ہوا ہے، یہ جرم ہوا ہے، تو یہ کیوں ہوا ہے؟ آغاز تو شیعہ نے نہیں کیا، آغاز بنو امیہ نے کیا، امیر المومنین پر نعوذ باللہ لعن طعن کر کے. تاریخ بھری ہوئی ہے، سنی تاریخ میں بھی لکھا ہے، شیعہ تاریخ میں بھی لکھا ہے، ہر طرح کی تاریخی حوالہ اس کا مستند ہے. 100 سال تک یہ لعن طعن کرتے رہے، اور اموی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز وہ آئے، انہوں نے آ کر بند کروائی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، جرم ہے یہ امیر المومنین پر لعن طعن. سرکاری سطح پر حکومتی سرپرستی میں یہ کام ہوتا رہا، امیر المومنین پر لعن طعن. اب ظاہر ہے کہ مقابلے میں جو لوگ تھے ان کے پاس حکومت تو نہیں تھی، تو وہ پھر اپنی محفلوں میں جوابی کارروائی کرنا شروع کر دی تلافی کرنے کے لیے کہ بنو امیہ، اصل تو بنو امیہ کو روکنا چاہیے تھا. اس وقت جو موجود تھے شیعہ، ان کو چاہیے تھا کہ وہ قیام کرتے، وہ میدان میں آتے اور بنو امیہ کو اس جرم سے روکتے ہر قیمت پر. مثلا کوفہ میں شیعہ ہیں اور کوفہ میں ہی لعن طعن بھی ہوتی ہے، حکومتی سرکاری دفتر، سرکاری جمعہ، اور سارے لوگ اس کے اندر امیر المومنین پر کھلے عام لعن طعن ہوتی تھی نعوذ باللہ. اور کوفہ بھرا ہوا ہے شیعوں سے. انہوں نے تلافی کے لیے کیا کیا کہ ہم اس بنو امیہ کو تو نہیں روک سکتے، ان کے خطیب کو نہیں روک سکتے، یہ جرم جو کر رہا ہے مجرم نہیں روک سکتے. اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے مثلا جوابی کارروائی کر لی کسی اپنی نجی محفل میں، گھر میں بیٹھ کر. یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پلہ برابر کر دیا ہے. یہ نہیں تھا جواب کہ اگر بنو امیہ نے اہل بیت پر، خصوصاً امیر المومنین پر، نفس نبی پر، وصی رسول اللہ پر، خلیفۃ اللہ پر اگر یہ جرم کیا ہے، اس کا جواب بنو امیہ کو روکنا تھا، اس کی تلافی نہیں ہوتی. علی علیہ السلام کو اگر ناروا بات کر دی جائے تو جواباً ساری دنیا کو بھی لعن کرو تو بھی تلافی نہیں ہوتی. یہ نہیں کہنا کہ اگر کوئی علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے تو ہم جواباً کسی اور کی گستاخی کریں گے، پلڑا برابر کر دیں گے. نہ، یہ نہیں ہو سکتا. امیر المومنین کی کوئی گستاخی کرتا ہے، اس کو روکنا اور سزا دینا، یہ تلافی ہے. جواباً کسی کو برا بھلا کہنا تلافی نہیں ہے، یہ دوسرا جرم کے بعد جرم ہے، اور یہ تاریخ میں ہوتا رہا.